أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور یہ فضائل اعمال کا جو تسلسل شروع ہوا ہے، اس میں شامل ہونے والے، شریک ہونے والے بھائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ فضائل اعمال میں، اس سے پہلے آپ اخلاص کے متعلق کچھ باتیں سن رہے تھے. کوئی بھی عمل فضیلت والا اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ عمل ویسے ہی کیا جائے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کوئی عمل باعث اجر و ثواب، مغفرت، رفع درجات کا سبب اسی وقت بن سکتا ہے کوئی عمل جبکہ اس عمل کو آپ ادا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کریں. اب فضائل اعمال کا سلسلہ جو ہم نے اور آپ نے شروع کیا ہے، کوئی بھی عمل ہو اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا ہے. اس کی معلومات ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اتباع رسول اور سنت رسول کی روشنی میں ہمارے سارے اعمال ادا ہونا چاہیے. اب یہ سنت رسول کے مطابق نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کتاب اللہ سنت رسول میں اس کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے لیے دوستو علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ عمل اللہ کے رسول نے اس کو کیسے ادا کیا ہے، اس کے بجا لانے کا طریقہ کیا ہے. ہم عمل کرنے میں آزاد نہیں ہے. عمل کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا
بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اسی لیے بہت سارے اعمال جو آئندہ ہم بیان کریں گے ان کی فضیلتیں ترغیب کے لیے، تو وہاں علم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے پہلے اور بہت سارے جو اعمال ہیں جن کی فضیلت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے پہلے علم کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائیں، یا یوں سمجھے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کچھ آپ کے سامنے آ جائے. یہ بہت ہی ضروری ہے دوستو. اللہ رب العالمین نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ جس شخص کو ایمان کے ساتھ علم دے دے، اللہ اس کے درجات کو بہت ہی بلند کر دیتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے علم کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سب سے بڑا عمل ایمان ہے. ایمان سے بڑا افضل عمل کوئی دوسرا نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الایمان افضل ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے افضل ترین اور بڑا اور باعث اجر و ثواب عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ. سب سے بڑا عمل، افضل عمل، باعث اجر و ثواب ایمان باللہ ہے. دیکھیں ایمان کو اللہ رسول نے افضل الاعمال قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کے ساتھ علم کو جوڑا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز سے اس کو جوڑ دیا جائے تو چھوٹی چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے. علم کا مقام مرتبہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ایمان کے ساتھ علم کو جوڑا ہے. اس سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ایمان کا قریب، ایمان کا ساتھی بن گیا. اسی لیے سورۃ المجادلہ کی آیت جو میں نے پڑھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو ہم نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہم نے علم دے دیا. دیکھیں صرف ایمان نہیں، ایمان بھی دیا اور ایمان کے ساتھ ہم نے اس کو علم دے دیا. جس انسان کو ہم نے ایمان کے ساتھ ساتھ علم عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بہت سارے درجات اللہ بلند کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. علم کے ذریعے درجات بلند کر دیے جائیں، یہ بہت بڑا عمل ہے. ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ہونا چاہیے. دوستو دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. آپ علم کے متعلق یہ چیز یاد رکھیں، علم کی حفاظت قوت اور طاقت اور علم سے ہوتی ہے. علم کا عروج، اسلام کا عروج، اسلام کی ترقی، اسلام کا بول بالا اور اسلام کا غلبہ اللہ تعالی نے دو چیزوں پر رکھا ہے. ایک تو تلوار یعنی قوت و طاقت ہو مسلمانوں کے پاس، جہاد. نمبر دو علم ہو. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اگر ہیں تبھی اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. آج مسلمانوں کی ذلت اور پسپائی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے. علم کی کوئی رغبت، شوق اور جذبہ لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں. دنیا سیکھنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے تو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے انسان طرح طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کورسز پورا کرتا ہے.
لیکن دین اسلام اگر فری میں بھی سکھلایا جائے تو کوئی سیکھنے کے لیے تیار، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وجہ ہے کہ اس کے پاس، اس کے نزدیک علم کی اہمیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن پاک میں جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے علم کو۔ انسان کتاب اللہ، سنت رسول کا علم حاصل کرے، اس کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے ہمارے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد اکبر کریں، جہاد کبیر کریں، قرآنی آیات سے دلائل دیں، اسلام کی حقانیت ثابت کریں، اپنے علم کے ذریعے باطل کو مٹانا، اسلام کی خدمت کرنا، اس کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ سنن ترمذی اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا من خرج فی سبیل اللہ، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، کہیں جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو علم حاصل کرنے کی نیت سے آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب، یعنی مجاہد کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حتی یرجع، جب تک واپس نہ آئے اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد کے درجے میں رکھتے، مجاہد کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو ہے جب تک علم سیکھ رہا ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اور جب علم حاصل کر کے واپس آ گیا، حتی یرجع، جب علم حاصل کر کے واپس آ گیا اور اپنے علم کے ذریعے اب لوگوں کو تعلیم دینے لگا، لوگوں کی اصلاح کرنے لگا، لوگوں کو پڑھانے لگا، معلم بن گیا، تو اللہ رسول فرمایا اس کا ثواب تو مجاہد سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوستو، یہ علم کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنا اور علم لوگوں تک پہنچانا، اس کو جہاد اکبر قرار دیا گیا اور بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ اللہ ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے۔ اور دوستو، ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی انسان عالم بننے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے کسی مدرسے میں جائے، 8-10 سال وہاں علم حاصل کرے، اس کا ثواب تو بہت کچھ ہی ہے، اس کے ثواب کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان کسی مدرسے میں جا کر کے باقاعدہ کورس کے تحت، نظام کے تحت 7-8-10 سال علم حاصل نہیں کر پاتا، نہیں موقع ملتا اس کو، تو اگر وہ اپنے پاس پڑوس کی مسجد میں جہاں کوئی عالم دین درس دیتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول کی باتیں بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے محلے کی مسجد میں بھی چلا گیا علم حاصل کرنے کی غرض سے، تاکہ وہاں نماز کے بعد مسجد کے امام یا کوئی عالم بیٹھ کر کے تھوڑا سا درس دیتے ہیں، دین کی باتیں 10-15 منٹ 20 منٹ سکھلاتے ہیں، اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں آیا کہ جنہوں مسجد میں نماز پڑھیں گے اور درس بھی سن لیں گے، دین بھی سیکھ لیں گے اور کچھ دین کی باتیں سن لیں گے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، من جاء فی مسجد ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ۔ اے لوگو، جو شخص مسجد میں آیا
اور مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ دین سیکھے یا دین سکھائے. فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ مسجد بھری رہتی ہے اور نماز کے بعد جب مسجد میں کچھ دین کی باتیں بتائی جانے لگتی ہیں اور دین سکھلانے کی بات ہوتی ہے، کوئی عالم دین درس قرآن درس حدیث یا کوئی دین کی باتیں سکھا رہا ہے تو سارے لوگ سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر کے چلے جاتے، سوائے دو چار کے کوئی مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب لوگ ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کر کے دین سیکھتا ہے فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب دیتے ہیں. طبرانی وغیرہ کی حدیث بسند صحیح ثابت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ جو انسان صبح شام کسی مسجد میں چلا جاتا ہے کہ نماز بھی پڑھے گا، وہاں بیٹھ کر کے کسی سے علم حاصل کر لے گا، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دین سیکھ لے گا، قرآن درس حدیث کوئی دین کی باتیں سیکھ لے گا، آپ نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دیتے ہیں. دوستو کتنا بڑا ثواب، اور آج ہم نے اس ثواب کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ سب کو ایک مجلس میں نہیں بتایا جا سکتا. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون فیہ القرآن الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے دوستو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون فیہ القرآن. جب بھی کوئی قوم کوئی جماعت کوئی گروہ کچھ لوگ کہیں اکٹھا ہو کر کے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، نبی کی سنت سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو چار اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتے ہیں. نمبر 1 نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں، سکون، اطمینان، راحت، فرحت اور مسرت کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر. نمبر 2 وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں. انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے بیٹھے ہیں، پوری مجلس کو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. نمبر 3 وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنا زیادہ نازل ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر چھا جاتی ہیں، ڈھانپ لیتی ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ان کے اوپر. اور نمبر 4 وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو لوگ دین سیکھنے سکھانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتی ہیں. چوتھی بشارت اور چوتھی بڑی نعمت اللہ رسول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ملائکۃ المقربون ہیں ان کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے فلاں بندے نے
میرے نازل کردہ کتاب اور دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، ہم تمام حضرات کو چاہیے کہ دین سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت اور ٹائم نکالیں۔ کوئی ضرور ہے کہ آپ مدرسے میں جا کے داخلہ لیں۔ الحمدللہ آج آپ کے محلے میں علماء ہوتے ہیں، مسجدوں میں علماء درس دیتے ہیں۔ آپ کسی عالم سے ٹائم لے کر کے کچھ دیر اس کے گھر پر چلے جائیں، بیٹھ جائیں، یا مسجد میں درس قرآن، درس حدیث و تعلیم ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ کر کے دین سیکھ لیں، اور اس طرح سے دین سیکھیں گے تو بڑی دین کی معلومات ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی دیں گے۔ ایسی مجلسوں کی بڑی فضیلت ہے دوستو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ والناس معہ، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، والناس معہ، اور چاروں طرف سے لوگ آپ کو گھیر کر کے بیٹھے، آپ سے دین کی باتیں سن رہے تھے۔ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، تین آدمی سامنے سے گزر رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو مسجد میں کچھ کہتے ہوئے دیکھا کہ آپ کچھ باتیں بتا رہے ہیں، باقی سارے لوگ سن رہے ہیں، تو تینوں مسجد میں داخل ہو گئے، تینوں داخل ہو گئے، اور تینوں نے تین الگ الگ راستہ اختیار کیا۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ایک شخص کھڑا ہوا اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے قریب، چونکہ کافی مجمع تھا، نبی علیہ السلام کے قریب کوئی جگہ خالی ہو تو ہم وہاں قریب جا کر کے بیٹھیں تاکہ باتیں زیادہ سننے کو آئیں، اور جتنا ہم انسان قریب ہوتا اتنا ہی زیادہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو نیک نیت تھا، نیت اس کی بڑی اچھی تھی، اجر و ثواب اور غور سے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اس لیے اس کو نظر آیا کہ اللہ کے رسول کے بالکل قریب ایک جگہ خالی ہے، کوئی پرواہ نہ کیا، وہ سیدھے گیا اور جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے سننے لگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، دوسرا انسان جو دوسرا ساتھی تھا وہ بیچارہ پیچھے بیٹھ گیا، اور بعض روایتوں میں ہے وہ ذرا پیچھے ہٹا اور وہیں بیٹھ گیا۔ فاستحیا، یعنی اس کو ذرا شرم آئی کہ واپس جانا بڑی بے شرمی ہے کہ اللہ کے رسول کچھ باتیں سکھلا رہے ہو، دین کی باتیں ہو رہی اور ہم واپس چلے جائیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اور آگے جا کر کے بیٹھنے میں بھی شرم آیا، کیوں؟ لوگ کہیں گے آیا بعد میں اور بیٹھتا ہے آگے، تو اس کو پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ دونوں کو آپ نے دیکھا۔ تیسرا شخص کھڑا رہا اور پھر واپس چلا گیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہت کام ہمارے پاس ہیں، بہت بزی ہیں، ان کا تو کام ہی، یہ لوگ ان کے تو اور کوئی کام ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنایا ہے اور یہ تو بالکل فری میں ہیں، ان کے اوپر کیا ذمہ داری، اور یہ لوگ بھی ویسے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بہت ذمہ داری ہے، ہمارے کام چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں کا کردار دیکھا۔ پہلا شخص نبی کی بات سننے کے شوق میں بالکل آگے جا کے جگہ پایا، بیٹھ گیا۔ دوسرا انسان آخر میں جہاں جگہ پایا وہیں بیٹھ گیا، آگے بڑھنے میں بھی شرم آیا اور واپس ہونے میں بھی اس کو شرم آتی ہے۔ تیسرا انسان کوئی پرواہ نہ کیا، اس نے دین کی محفل کو معمولی سمجھا اور واپس چلا گیا۔
دین کی باتیں سننے سے اعراض کر لیا، خیر و برکت کی مجلس کو اس نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی بات مکمل کی تب آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو الا اخبرکم عن النفر الثلاث، کیا میں تم لوگوں کو 3 آدمیوں کا قصہ سناؤں، 3 آدمیوں کا قصہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اب آپ ذرا دیکھیں تینوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہی سنیں، عمل کریں، عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنے اندر دین سیکھنے کا ذوق اور شوق اور دینی محفلوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا وہ 3 آدمی جو تھے، پہلا اما احدہم، پہلا انسان، فآوا الی اللہ، فآوا الی اللہ، پہلا انسان جو تھا فآوا الی اللہ، فآوا ہو، وہ اللہ کے قریب آنا چاہا، اللہ نے اپنے قریب اس کو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا سوچو، آپ دین سیکھنے کے لیے کہیں بیٹھے، اللہ آپ کو اپنا لے، اپنی طرف بلا لے، کتنی بڑی فضیلت۔ اب اما احدہم فآوا الی اللہ فآواہ اللہ، ایک انسان، تینوں میں سے پہلا انسان اللہ کی رسول کی باتیں سننے کے لیے آگے بڑھا، یہاں تک کہ سامنے بیچ میں جگہ خالی تھی، وہاں جا کر کے لوگوں میں بیٹھ گیا اور سننے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو کیا ملا، وہی آپ لوگوں کو سنانا ہم چاہتے ہیں۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ، پہلا انسان دینی محفلوں میں شامل ہونا چاہا، شامل ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب جگہ پایا، وہاں بیٹھ کر کے سننے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے لگا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے لگا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمتوں، برکتوں، اجر و ثواب، اپنی رضا خوشنودی میں عطا کر دی۔ اس کو اتنے فضائل اس کو حاصل ہو گئے، کیوں؟ وہ دین کی باتیں سننے کے لیے مجلس میں آیا اور جگہ پایا تو قریب سے قریب جا کر کے نبی کے قریب بیٹھ کر کے سننے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مجلس کو قبول کیا، رحمتوں کی بارش، برکتوں کی بارش، اللہ رب العالمین دنیا آخرت دونوں، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے سے لگا لیا۔ اللہ کی رضا خوشنودی، دین دنیا، رحمت و برکت سب کچھ مل گئی اس کو۔ یہ ہے دین سیکھنے کے لیے بیٹھنے کی فضیلت۔ شوق ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ رہی دوسری بات، دوسرا انسان جس کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا، لوگوں، دوسرا آدمی وہ تھا فاستحیا، وہ واپس جانے میں بھی شرمایا کہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ نبی دین کی باتیں بتائیں اور آپ اس مجلس کو چھوڑ کر کے واپس چلے جائیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ شرم آئی، بیٹھ گیا وہیں، اور آگے بڑھنے میں بھی شرم آئی۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں، جاتا ہے بیٹھتا ہے آگے۔ اس نے سوچا اللہ کے رسول کی بات بہت صاف سنائی دے رہی ہے، یہیں آخر میں بیٹھ جاؤ، مجلس کے بالکل آخر میں بیٹھ گیا۔ اس کو کیا ملا؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے فاستحیا، اس کو واپس جانے اور آگے بڑھنے سے شرماتی ہے تو اللہ تعالی کو بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش نہ کریں، ویسے ہی اس کو واپس لوٹا دیں۔ اللہ نے اس پر بھی اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھول دیا۔ کیوں؟ اس نے کوئی پرواہ نہ کی، نہ دنیا کی، نہ جانے کی، نہ آنے کی، نہیں۔ بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول دین کی باتیں بتاتے ہوں اور ہم اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیا۔ نمبر 3 دوستو، سمجھنے کی چیز ہے، آپ نے فرمایا رہی بات تیسرے انسان کی، تیسرا انسان، 3 آئے تھے، 2 کو تو آپ نے سن لیا، تیسرا انسان جو تھا وہ کھڑا رہا، پھر پیچھے پلٹا اور سیدھے مسجد کے باہر چلا گیا، اپنے گھر کی راہ پکڑی، اپنے گھر گیا، جیسے 2 ساتھیوں نے کیا تھا۔ دین سیکھنے کے لیے جو بیٹھے تھے اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، دین سیکھنے میں سے اعراض کیا۔ ایسی مجلس، ایسی محفل، جس مجلس اور محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے ہوں، کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اعراض کر لیا۔ ہم بہت بزی ہیں، ہمیں بہت کام ہے، کیا صرف دین ہی سیکھنا ہے؟ یعنی اس مجلس کی، دین سیکھنے والی محفل کی اس کے نزدیک قدر نہیں تھی۔ اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو مقدم کیا۔ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا انسان جو تھا، تیسرا انسان، اس کا معاملہ یہ کہ اس نے اللہ کے دین کی، اللہ کی باتیں، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی باتیں سننے سے اعراض کیا، توجہ نہیں کی، واپس چلا گیا۔ تو فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ یعنی اعراض کرنے کا مطلب کئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور بخشش جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ جب اس نے ایسی مجلس سے اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیا۔ یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت اور بخشش سے اس کو محروم کر دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالی سخط علیہ، اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے۔ ناراض اس بات پر ہوا کہ دنیا کی محفلوں میں بیٹھ جاتا ہے لیکن میرے نبی دین کی باتیں سکھلا رہے ہو، میرے دین کی، میری کتاب کی باتیں سیکھنے سے اعراض کیا اور اٹھ کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں، اتنا شوق نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے سخط علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گیا، اللہ رب العالمین اس سے غصہ ہو گیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث تو ایک ہے، اور بعض حدیثوں میں آیا، اللہ اکبر، بعض حدیثوں میں آیا کہ فاستغنا اللہ عنہ، اللہ اکبر، فاستغنا اللہ عنہ، وہ
اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کی فکر نہ کی، پرواہ نہیں کیا، ضرورت نہیں سمجھی. فاستغنا اللہ عنہ. وہ تیسرا شخص دین سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کتاب و سنت کے سیکھنے، علم حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی نہ کی، اٹھ کر کے چلا گیا. اللہ کے دین کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا. تو فاستغنى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیا. وہ دنیا میں کس بلا میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، کہاں کفر و شرک اور برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی پرواہ کرتے ہی نہیں، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. قیامت کے دن اسے اپنے کیے کرائے کا پورا بدلہ ملے گا. تو دوستو، یہ حدیث، اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کہ اس کے اندر علم سیکھنے سکھانے کی محفلوں میں شامل ہونے بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے. انسان بڑے خیر و برکت اور رحمت و برکت کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور بخشش اس کی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے اس پر. جو انسان دینی محفل میں آ کر کے دین سیکھنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور اس حدیث کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو انسان دین سیکھنے سکھانے سے اعراض کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، کوئی توجہ کوئی فکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی فکر نہیں کرتی. کہاں ہلاک ہو رہا ہے، کہاں برباد ہو رہا ہے، کہاں ضلالت و گمراہی میں ہے، کہاں وہ پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے والا بنائے، ہر ایک کو دینی محفلوں میں شامل ہونے، شرکت ہونے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ذوق اور شوق علم حاصل کرنے کا پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.